تو یہ تیسرے نمبر پر ہے براعظم ایشیاء میں۔ پہلا نمبر ہے لکھنؤ کا، وہاں سے پھر دوسرا نمبر ہے لیا پیر علی محمد راجن بخاری اس کا، تیسرے نمبر پر ہے کاٹھگڑھ سادات پیر میر حیدر بادشاہ بخاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاٹھگڑھ سادات عزاداری کے حساب سے پیر میر حیدر بادشاہ ہمارے جاد اعلیٰ نقوی بخاری سادات کے 1462 میں بنیاد عزاداری رکھی۔ سب سے پہلے 9 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور شہزادہ لیسکر کا پنگھوڑا بنوایا۔ اس وقت خدا بخش درخان تھا، اس کے ذریعے سے اپنے ہاتھ میں دکھاتے رہے اور وہ بناتا رہا، اور 1462 سے باقاعدہ آغاز ہوا عزاداری کا۔ ابھی درخان قوم بھی آ رہی ہے، جب بھی تعزیے کی مجلس ہوتی ہے زیارت کی تو وہ دعا خود وہ منگواتے ہیں۔ سادات کو جرأت نہیں کہ وہ دعا منگوائیں، کیونکہ پیر میر حیدر بادشاہ کی رسمیں رکھی ہوئی ہے ہر خاندان کے لحاظ سے۔ تو پہلے پیر میر حیدر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جاد اعلیٰ پہلے جاتے تھے پیر علی محمد راجن لیا عزاداری کرنے کے لیے، وہ اس کے ماموں ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ بہت سفر کر کے آتے ہیں، آپ کے ساتھ پردے دار ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، تو کاٹھگڑھ میں اپنا آستانہ عزاداری کا صف عزا بچھا دے۔ تو پیر میر حیدر بادشاہ نے وہاں سے منظوری لے کر پھر کربلا چلے گئے۔ وہاں 3 سال سفیر حسینی کا اسے لقب بھی ملا، کیونکہ وہ 3 سال وہاں پر پانی کی مشک بھر کر پانی پلاتے رہے اور خدمت کرتے رہے۔ 3 سال بعد واپس آئے کاٹھگڑھ خدمت کر کے۔ اس ٹائم پیر میر حیدر بادشاہ کی عمر تقریباً 25-26 سال کے قریب تھی، اور آغاز تعزیہ داری اور ماتم داری کا کیا۔ ابھی 1462 سے لے کر تو میرا خیال ہے 558 سال، تقریباً 600 سال ہو گئے ہیں عزاداری کاٹھگڑھ کی شروع ہے۔ پہلے روزہ خان دربار کے پیر میر حیدر بادشاہ ہیں، اور بالترتیب ویسے لسٹ چلتی آ رہی ہے، تو اس میں میں پیر سلیم اختر شاہ کا بیٹا سید محمد نقی شاہ 13 نمبر پر ہوں اپنی پشت میں روزہ خان۔ تو ان کی لسٹ ہے، وہ آپ کو میں دے دوں گا پھر۔ تو پہلے کنواں پیر میر حیدر بادشاہ نے بنوایا، جو ابھی موجود ہے یہاں پر، تقریباً 600 سال ہو گئے اس کو بھی۔ لوگ پانی لے جاتے ہیں بیس شفا کے لیے، کیونکہ جہاں پر پیر میر حیدر بادشاہ نے کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی مزار کی خاک لے آئے تھے، وہ اس میں ڈالی تھی۔ ابھی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، لوگ لے جاتے ہیں، پورے پاکستان سے لے جاتے ہیں، اور پینے کے لیے بھی لے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا پانی جو ہے جیسے چلتا جاتا ہے سفید ہو جاتا ہے دودھ کی طرح۔ اور پھر اس کے بعد پیر میر حیدر بادشاہ نے شادی کی، اس کے چچا ہیں شاہ عبدالرب شاہ۔ یہ کاٹھگڑھ 1.25 لاکھ کنال جو ہے یہ اسی کی تھی۔ ہاں، ادھر اس کے نشست گاہ بھی بنی ہوئی ہے، اور مسجد بھی ہے، کاٹھگڑھ کی سب سے پہلی مسجد شاہ عبدالرب شاہ قدیمی مسجد۔ تو اس نے پیر میر حیدر بادشاہ کو 1.25 لاکھ کنال دے دی عطیہ، کہ آپ عزاداروں میں ماتم داروں میں تقسیم کریں، تاکہ یہاں پر باقاعدہ عزاداری کا آغاز ہو سکے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ ابھی شجرے بنا رہے ہیں کہ شاہ عبدالرب شاہ کے 2 بیٹے تھے، مسکین اور ایک غریب شاہ اور مسکین شاہ۔ تو یہ سب جھوٹ ہے۔ شاہ عبدالرب شاہ کی صرف ایک بیٹی تھی، جو پیر میر حیدر بادشاہ کی زوجہ بنی اور اس کے گھر میں تھی، تو اس کا بیٹا کوئی نہ تھا، تو اس نے 1.25 لاکھ کنال بھی پیر میر حیدر بادشاہ کو دی۔ اس کے بعد ابھی تک وہ عزاداری کا پروگرام چلے آ رہے ہیں۔ جیسے ابھی 26-27 جون 12-13 ہاڑ آ رہا ہے، تو کاٹھگڑھ میں تقریباً 1.5 لاکھ 1,30,000 کے قریب عزادار پورے ملک سے یہاں جمع ہوتے ہیں، اور ان کے لیے لنگر کا انتظام جو ہے ہر گھر میں ہوتا ہے لنگر، لیکن مولا عباس کے جو مجاور ہیں وہ خاص کر لنگر کرتے ہیں ان کے لیے، جتنے بھی لوگ ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر گھر میں 200 300 250 عزادار کا لنگر بنا ہوا ہوتا ہے۔ عزاداروں کو تکلیف نہیں ہوتی، جس دروازے پہ چلے جائیں وہاں سے چائے لنگر وغیرہ سب مل جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے واقف ہیں یا نہیں ہیں، بس سب جو مہمان ہیں کاٹھگڑھ میں آتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہوتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ طور پر عزت احترام کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد بھی عزاداری ہے۔ تو محرم ہوتا ہے 18 دن، پہلے 5 راتہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد محرم کا باقاعدہ پہلی محرم سے آغاز ہوتا ہے 13 محرم تک۔ اس کے بعد چیلم ہوتا ہے ہمارا، تو وہ 15 صفر سے لے کر 23 صفر تک وہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد 28 صفر ہوتی ہے مخصوص امام حسن علیہ السلام کی، 25 محرم امام ضیاء الدین علیہ السلام، ذی الحج حضرت امیر مسلم علیہ السلام،
وہ بھی مناتے ہیں۔ 5 رجب حضرت امام کاظم علیہ السلام کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ 21واں رمضان مولا علی علیہ السلام، یعنی جو مخصوصیاں ہیں سب ہوتی ہیں ادھر۔ 23 ذکات یہ امام رضا علیہ السلام کی مخصوصی۔ 15 رجب بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس کی بھی ہوتی ہے۔ 3 جمادی الثانی ہوتی ہے، 15 جمادی الثانی ہوتی ہے، اور 12-13 جناب ام البنین علیہ السلام کی وہ بھی شہادت ہوتی ہے۔ یعنی جو مخصوصی ہے جشن ہے امام حسین علیہ السلام کا، 1 شعبان کو بی بی پاک سیدہ کا سلام اللہ علیہ کا، اور 3 شعبان کو 4 شعبان کو امام حسین علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام، 5 کو امام صلی الدین علیہ السلام، 11 کو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ اس طرح جشن جو ہیں سب منائے جاتے ہیں۔ 7 شعبان کو امیر قاسم علیہ السلام کا، 15 کو بچیت اللہ امام زمان آخر الزمان اللہ خرج کا اس کا بھی ہوتا ہے، وہ مناتے ہیں۔ اور پھر اس کا رجب کا 13 رجب مولا علی علیہ السلام، یعنی جو بھی تہوار ہوتے ہیں عزاداری کے یا خوشی کے یا غمی کے، سب کاٹھگڑھ میں قدیمی طور پر منائے جاتے ہیں، اور یہ رجسٹر پروگرام ہے۔ باقی اس کی تاریخ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، پورا امام بارگاہ آپ نے وزٹ کیا ہے۔ 4تھے نمبر پر ہے لاہور گام شاہ کربلا، اور 5ویں نمبر پر پھر آگرہ انڈیا۔ یہ براعظم ایشیاء کے سب سے پہلے عزاداری کے مراکز ہیں۔ لوگوں کے دعوے ہیں کہ پہلے جو ہے مراکز مسجد سادات یا ان کے ہوں گے، ان سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہماری جو تاریخ ہے یہ ہے، اس میں ہر اس کو اپنی تاریخ ہوتی ہے، اپنی ہسٹری ہوتی ہے، لیکن براعظم ایشیاء کے یہ 5 ہے، یہ مراکز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پوری اس میں شبیہات برآمد ہوتی ہیں، جیسے کربلا میں واقعہ ہوا، شہزادہ اکبر کی لاش پہ مولا حسین گئے، ویسے شبیہ دکھائی جاتی ہے۔ شہزادہ امیر قاسم کی لاش پہ جیسے گئے، مولا عباس کی لاش پہ، وہی مکمل طور پر نقشہ جو ہے وہ کربلا والا نظر آتا ہے، کیونکہ کاٹھگڑھ کو لقب ملا ہوا ہے، پیر حیدر بادشاہ کو دیا تھا مولا حسین نے۔ کاٹھگڑھ کا دوسرا نام ہے نیب کربلا، تو نیب کربلا کے نام سے مشہور ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ پیر حیدر بادشاہ کی بہت مہربانی ہے، بہت ہم کو شکریہ ادا کرتے ہیں، بلکہ دن رات شکریہ ادا کریں اپنے جد اعلیٰ کا تو یہ کم ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اتنی عظمیٰ یعنی نعمت نوازا ہے۔ شاید اگر وہ آغاز نہ کرتے تو جہاں پر تو ہندو بھی تھے پہلے، مسلمان بھی، پتہ نہیں ہمارا مذہب کیا ہوتا۔ یہ اس کا بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس نے عطا کی ہے، اور دن رات ہم اس کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے نسل پوری جو کاٹھگڑھ سادات جو ہے، یہ نقوی بخاری سادات اور غیر سید جو ہیں، ان کا بھی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے فقیر ہے، یہ دربار کی خدمت کر رہے ہیں، یہ پیر حیدر بادشاہ کے دور سے آ رہے ہیں، اور یہ نسل در نسل چل رہے ہیں۔ صفائی ان کا کام ہے، یہ صفائی کرتے ہیں، پردہ بناتے ہیں عزاداری کے لیے۔ جو درخان قوم ہے تو وہ دعا وہ منگتے ہیں، باقی در مٹی کی سبیل ہوتی ہے، وہ منڈر قوم ہے، آپ کی نظر منڈر ہے وہ لگاتے ہیں۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کا، اور آپ کو ویڈیو بنانا وہ بھی نصاب کرتا ہے، اور مولا پنجر پاک ہر مسلمان شیعہ ہر مسلمان کو اتفاق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی عزاداری کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔